بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانیاں ہمارے لیے بڑی ہیں، ناممکن ہمیں لگتا ہے۔ اللہ کے لیے سب ممکن ہے، کیونکہ وہی تو ہمارا خالق و مالک ہے۔ اپنے خاص دعاؤں میں آخری عشرے میں عبادت کی توفیق مانگنا شروع کر دیں۔ افطاری بنانے میں بھی جلدی کیا کریں اور ساتھ ساتھ ذکر کرتی رہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کی اذکار سنتی رہا کریں تاکہ دعائیں مانگ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جناب آج جو ہے نا میں آپ کے ساتھ اپنی پوری ویک کی روٹین شیئر کروں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سنڈے ہے اور سنڈے میں کمپلیٹ پوری ویلاگ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ کچھ سامان جو ہے میری جو سسٹر ہے وہ امریکہ سے انہوں نے بھجوایا تھا، تو اس میں جو ہے وہ کافی میری پسند کی چیزیں تھی۔ سنس کہ عید بھی قریب ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار ایٹ لیسٹ میک اپ کا سامان تو آ گیا ہے، تو میک اپ خریدنا نہیں پڑے گا۔ تو اس میں کچھ میک کی لپسٹکس تھیں، مسکارا ہے، آئی لائنر ہے، کچھ پرفیومز ہیں، کافی کچھ سامان بھیجا تھا۔ مطلب ایک گھر میں ہی ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں تو سامان آتے آتے جو ہے نا، جو لانے والا ہوتا ہے نا اس پہ بڑا برڈن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی تو بات ہے کہ اپنے ہونے کا یہی ایک احساس ہے۔ جو لوگ دور ہوتے ہیں نا وہ صرف آپ سے بات کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، اور جو قریب ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ فزیکلی بھی ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی تھرو، کسی ایکشن کے تھرو اپنوں کو ضرور احساس دلایا کریں کہ آپ ابھی بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ چیزیں ہی ہوں، پیسے ہی ہوں، صرف دو لفظ الفاظ کے یا ایک میسیج یا وائس میسیج بھی بہت زیادہ جو ہے نا دل کو لگتا ہے اور فیل ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار اپنے موجود ہے، پریشانی میں، اچھے وقت میں، برے وقت میں، ہر طرف اپنے موجود ہے۔ ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھا کریں جو آپ کو ہر وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ہر وقت اپنی سوچوں میں رکھتے ہیں، سوچ میں رکھتے ہیں، تبھی پھر چیزیں خریدنے کا دل چاہتا ہے۔ تو ایک ان کا طریقہ ہوتا ہے اظہار محبت کرنے کا۔ بہت سارے لوگ جیسے میں جو ہوں اظہار محبت الفاظوں سے تو بہت ہی کم کرتی ہوں، کیونکہ شاید اس طرح کی نیچر نہیں ہے میری، لیکن ہاں میں اپنے اظہار محبت اپنے ایکشنز کے تھرو ضرور دکھاتی ہوں، جو کہ اچھا کھانا بنا کے کھلانا، یا جو ہے وہ میسیجز کے تھرو، یا آپ کی خیر خواہ آپ کو بار بار پوچھنا، فزیکل بھلے ہی نہ ہوں لیکن یہ ہے کہ مینٹلی اور ایکشنز کے تھرو کافی کچھ پروف کر دیتی ہوں کہ بہت زیادہ خیال اور محبت اور احساس اور رسپیکٹ کرتی ہوں اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی، آس پاس کے لوگوں کی جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی احساس کے ذریعے، کسی نہ کسی ایکشن کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیا کریں۔ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ بولتی ہوں کہ بعض اوقات جب میں آپ سے کوئی بات شیئر کر رہی ہوتی ہوں تو میں آپ سے مشورہ نہیں مانگ رہی ہوتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بس مجھے سنیں، مجھے گلے لگائیں، میرے سر پہ ہاتھ رکھیں، اور وہ جو مومنٹ جو میں فیل کر رہی ہوں، جو چیز میں فیل کر رہی ہوں اس وقت میں، بس مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کے دو پیار کے الفاظ ہی ان ساری ٹینشن اور ساری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو سیم گوز وتھ پیرنٹس، سیم گوز وتھ یور سبلنگس، سیم گوز وتھ ایوری ون اراؤنڈ یو، کہ صرف اور صرف کبھی کبھی آپ کو سننا بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ آگے سے آپ کی جو ایڈوائسز ہوتی نا وہ سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھار خواتین جو ہے نا وہ صرف چاہتی ہیں کہ انہیں سنا جائے، انہیں ایڈوائسز نہیں چاہیے ہوتے۔ اسپیشلی دس میسیج از فار دا ہسبینڈس، کے ہسبینڈ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایڈوائس کر کے، وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہوتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم ایڈوائس کر رہے ہیں تو ہم اپنا پیار کا اظہار محبت جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ایڈوائس دے کے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو فیمیلز ہوتی ہیں نا وہ ذرا سی جو ہے نا بہت زیادہ اپنے ہسبینڈ کو لے کے نا امیچور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک وہی شخص ہے ان والد صاحب کے بعد، ایک وہی میل ہے جو ان کی زندگی میں میرے خیال سے والد صاحب سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ آپ کو ایڈوائس دینے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی خاموشی سے، اور اس کا جو جواب ہوتا ہے نا وہ مسکراہٹ ہوتی ہے، سائڈ ہگ ہوتا ہے، ماتھے پہ پیار ہوتا ہے، ہاتھ پکڑ کے بیٹھنا ہوتا ہے، یا کچھ نہیں تو چلو آج تمہارا موڈ، مطلب تم اتنی پریشان ہو یا ڈپریشن ہو یا انگزائٹی ہو یا اسٹریس ہو رہی تو آج تمہیں چائے پراٹھا کھلا کے لے آتا ہوں۔ تو خیر یہاں پر میں نے آپ کو اپنا سارا سامان دکھا دیا ہے۔ اب میں جو ہوں تیاری کر رہی ہوں شاور لینے کی، تو بس میں نے کہا آج کچھ عبایا وغیرہ جو ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر کوئی جینس شرٹ یا ٹراؤزر شرٹ آپ نے پہنی ہوئی تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے کوئی جو ہے کور کرنے کے لیے الگ سے نماز کا اپنا جو کپڑا ہوتا ہے وہ پہننا ہوتا ہے۔ تو یہ جماز چادر یا جسے بھی آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں، تو بس یہ جو ہے میں نے آج گرین کلر کا اپنا عبایا سلیکٹ کیا ہے، اور اس کے بعد میں سوچتی تھی پہلے بلیک پہنوں، پھر چھوٹی والی بیٹی سے کہا نہیں ماما میچنگ پہنے، تو پہلے میں نے ملٹی کلر کی گرین شیڈز کا نکالا تھا، پھر مجھے کچھ مزہ نہیں آیا تو میں نے کہا چلو یار ڈارک گرین ہی نکال لیتے ہیں، کچھ اچھا ہی کمبینیشن میں پہن لیں۔ ہسبینڈ بھی آ کے جب آپ کو اس طرح سے تیار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں کہ چلو یار ہماری وائف جو ہے کم سے کم خوش ہے۔
اور بس اس کے بعد جو ہے میں نے اچھی طریقے سے جو ہے وہ شاور لیا ہے. شاور لے کے نا آپ بہت زیادہ فریش ہو جاتے ہو، آپ اچھا فیل کرتے ہو. ہمیشہ دن کا آغاز جو ہے نا کوشش کریں کہ اگر آپ ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں تو آپ پہلے شاور لے لیا کریں، چینج وینج کر لیا کریں، اس کے بعد کچن میں جایا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو آپ نے صفائی وغیرہ کرنی ہو، جب آپ صفائی وغیرہ سب کر لیں اور جب آپ کچن میں جائیں نا، کچن کی صفائی اور کھانا پکانے کے لیے یہ صفائی کر لیں، اور کچن میں آپ کھانا بنانے جب جا رہی ہیں نا تو میک شیور کریں کہ آپ فریش مائنڈ کے ساتھ اچھی طریقے سے اچھے کپڑے پہن کے اچھا تیار ہو کہ جب آپ کے ہسبینڈ آئیں تو آپ کو سجا دجا دیکھ کے نا وہ بھی بہت خوش ہوں گے، اور بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے میں فریش ہو گئی، گھر وغیرہ سمیٹا. آپ کو پتہ ہے بچوں کا گھر ہے، گھر بار بار پھیلتا رہتا ہے، اس پہ پریشان مت ہو. اگر آپ کا گھر پھیلا ہوا بھی ہے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی اچانک آ بھی جاتا ہے تو کوئی آپ کو جو ہے نا کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جو بھی آپ کو جو ہے نہیں جانتا ہے نا تو آپ کو جج کرے گا، اور جج کرنے دیں، لوگوں کا کام یہ ہے. لیکن آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے، اور سب سے بڑی بات اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے. اللہ نے دیکھا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کتنی محنت کرتی ہیں، کتنی دفعہ گھر سمیٹتی ہیں. تو جس کو بھی جج کرنا ہے جج کرنے دیں. میں نے تو اب ان سب باتوں کو سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا میرے گھر پہ کوئی آئے گا تو کہیں گے اللہ کتنا گندا گھر ہے، یہ گھر ہی نہیں سمیٹتی ہے، سارا دن کیا کرتی ہے. تو لوگوں کا تو کام ہی ہے بولنا. تو اب میں نے اس بارے میں بالکل سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا، کیونکہ لوگوں کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے. آج یہ ہے تو کل کو کوئی دوسری بات نکل کے آئے گی. تو بس اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی صفائی یا آپ کی جو ہے جگلنگ کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی صاف ہے. خیر یہ ایک دن پہلے ہم گروسری کر کے آئے تھے، اور کیونکہ لیٹ ہو گیا تھا رات میں، بہت زیادہ تھک گئی تھی، افطاری کی سحری کے لیے بھی اٹھنا تھا، تو بس میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اور ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نیکسٹ ڈے جو ہے نا اٹھ کے اس کو آرام سے کروں گی. کبھی کبھی نا کچھ چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اتنا پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم بستر پہ جائیں تو مطلب اتنی تکلیف میں ہوں کہ اگلے دن آپ کو کوئی کام ہی نہ ہو. تو کبھی کبھی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. جیسے میں نے اپنی جو ہے نا یہ گروسری چھوڑ دی تھی، اور یہی سوچا تھا کہ میں نیکسٹ ڈے آرام سے کروں گی. کوئی جلد بازی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی جج کرتا ہے جو جج کرے. تو بس اب دیکھیں نا کتنے اچھی طریقے سے سارا کام ہو گیا. اگر رات میں کرتی تو شاید اتنے اچھے طریقے سے صفائی یا اتنی ڈیپ کلیننگ نہ کر پاتی. اسی بہانے سے میری کبڈ کی ڈیپ کلیننگ ہو گئی، ساری چیزیں اچھی طریقے سے ارینج ہو. کیونکہ اس وقت جو ہے نا ہمیں جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں پریفر کرتی ہوں کہ وہ کیبنٹ کے بالکل سامنے والے میں حصے ہو، کیونکہ بار بار پیچھے سے ساری چیزیں آگے نکالنا اور پھر اس کے بعد چیزوں کو پیچھے سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ہماری مڈ آف رمضان کی گروسری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ فیملی آف 7 ہے، اور میرا ایک بجٹ بنا ہوا ہوتا ہے. میں کبھی بھی اس طرح سے چیزیں گھر میں لا کے بھرتی نہیں، کیونکہ دیکھیں ایک تو جگہ بھی نہیں ہے، اسپیس بھی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے پھر آپ کا ایک بجٹ ہے، اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بجٹ سے باہر نکال لو گے تو پھر پورا مہینہ گزارنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ پہلے پلان کر لیں کہ آپ نے کیا کیا ریسیپیز بنانی ہیں، اس سے آپ کو گروسری کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، اور کوئی چیز ڈبلنگ نہیں ہوتی. اور ہاں میک شیور کیا کریں کہ جب آپ لسٹ بنا رہے ہوں تو اپنے کیبنٹس کو کھول کے چیک کر لیا کرے. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ دوبارہ سے لے آئیں اور پھر جگہ نہ ہو رکھنے کی، اور وہ پرانی چیز ایکسپائر ہو جائے. تو میں میک شیور ضرور کرتی ہوں کہ ایک دفعہ نظر مار لوں کیبنٹس پہ کہ کوئی پرانا مسالہ تو نہیں رکھا ہوا یا کوئی ایسی چیز تو نہیں رکھی. مین وائل یہ کام کرتے کرتے میرا ایک پارسل آ گیا. اچھا میرے بچوں کو نا اپنے پارسل کی بہت زیادہ ویٹ تھا، تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا پارسل آیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ رمضان میں عید پہ ضرور بچوں کو تحفے دیتی ہوں. اس دفعہ میں نے تھوڑا سا ایکسٹرا خرچہ کر لیا بچوں پہ، کیونکہ چھوٹے بچے اور ان کا دل ہوتا ہے. تو خیر یہ ان کا پارسل تو نہیں تھا، یہ میرا پارسل تھا. مون ٹچ کی طرف سے میں نے ان کی سوتنگ لوشن، اور میں نے جو ان کا بلیچ ہے وہ، اور ارجنٹ جو فیشیل ہے، کیونکہ میں پارلر جانے والوں میں سے نہیں ہوں. میں کوشش کرتی ہوں اسٹارٹنگ سے ہی، بچپن سے ہی، مطلب ٹین ایجر کی عمر سے ہی میں اپنے گھر میں ہی سب کچھ کرتی ہوں. میں پارلر والا شخص بالکل بھی نہیں ہوں. تو میں نے ان کا یہ منگوایا تھا، ان کے کافی ریویوز سنے ہیں. اب دیکھتے ہیں ٹرائی کر کے کیسا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو ریویو دوں گی کہ واقعی میں اتنی ہائپ اس کی صحیح ہے یا غلط ہے. خیر بچے کافی ایکسائٹیڈ تھے، اس میں ٹافیز بھی تھیں، اور ایک سرپرائزنگ ان کا ٹیسٹر انہوں نے بھیجا تھا سوپ، وہ بھی یوز کر کے میں آپ کو ریویو دوں گی. خیر اس کے بعد میں کچن میں گھس گئی، کیونکہ اب افطار کا وقت ہو رہا تھا. تو یہ دیکھیں جیسے زیرہ کا پیکٹ تھا، مجھے پتا تھا میرے پاس نہیں ہے تو میں لے آئی تھی. اور میں نے اس کو جو ہے، میری عادت ہے کہ میں پہلے سے ہی سب مسالوں کو بھون کے اور ان کو پیس کے رکھ لیتی ہوں کہ جب آپ کو کوکنگ کرنی پڑے نا تو اس وقت آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. تو بس یہاں پر میں نے بیسن بھی پورا بنا کے رکھا ہوا تھا رمضان سے پہلے. بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے باکس سے نکالنا ہوتا ہے، اس میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، سارے مسالے وغیرہ ساری چیزیں اس میں آلریڈی شامل ہے. یہ بنا کے میں نے رکھ لیا، اپنی زندگی اتنی آسان کر دی تھی. خیر اس کے بعد آج میرا ارادہ تھا کہ محلے بھر میں جو ہے میں نے افطاری بانٹنی ہے، تو میں نے جلدی ساری چیزیں بنائی. میں نے کچھ ڈفرینٹ کوشش کی کرنے
کہ اس دفعہ کیونکہ ہر دفعہ فروٹ چاٹ بنا کے سمپل چیزیں کر کے جو ہے نا وہ بورنگ ہو جاتا ہے، تو میں نے اس دفعہ کھٹی میٹھی جو ہے نا یہ میکرونی اور اس میں پوٹیٹوز، کارن، چکن، میونیز، کالی مرچ، بلیک پیپر، وائٹ پیپر اور اس میں بہت ساری کریم مکس کر کے، اور اس میں پائن ایپلز بھی ڈلتے ہیں، ایپل بھی ڈلتے ہیں، اور پائن ایپل جو پانی ہوتا ہے وہ ڈلتا ہے، اور یہ چکن جو ہے نا شریڈ کر کے بوائل کر کے اس میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ بہت مزے کی، اور اس کو بالکل چلڈ کر کے کھایا جاتا ہے۔ یہ بہت مزے کی میکرونی ہوتی ہے، اسے آپ ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ بہت جھٹ پٹ بنتی ہے اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں بنتی ہے، تو آرام سے جو ہے نا کافی لوگ کھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اتنی میں نے بنائی تھی کہ فیملی والوں کو بھی پیوری ہو جائے اور آرام سے جو ہے پوری نیبرز میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم جو ہے نا اوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اتنا دے، مطلب اگر کم بھی دیتا ہے نا تب بھی اگر آپ کسی کو دینا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کو واپس کر ہی دیتے ہیں۔ خیر اس کے بعد جو ہے افطاری ہم نے کر لی ہے۔ افطاری کے بعد مجھے ایک شاپ پہ جانا تھا سلیقہ، وہاں پر جو میں نے کچھ شاپنگ کی۔ شاپنگ کرنے کے بعد سامنے جانی بریانی تھی اور اس کا اتنا زیادہ ہائپ ہوا تھا، اتنی زیادہ تعریف سنی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں، پر انفارچونیٹلی میں نے ٹرائی نہیں کی، کیونکہ جب ہم نے آرڈر کی کھاتے کھاتے اس کے بیچ میں سے مکھی نکل آئی، اور مجھے پتہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا جو ہے نا دل خراب ہو گیا تو اور ہم اٹھ کر آ گئے۔ خیر پھر ہم گھر آ گئے۔ یہ سارا سامان میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے سلیقہ سے خریدا تھا۔ بڑی جلدی سے کوئک ویڈیو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلو ویڈیو ہو تو آپ جا کے میرے یوٹیوب کے شارٹس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پہ میں نے ایک چیز ڈیٹیل میں بھی بتائی ہوئی ہے۔ کچھ ایکسیسریز تھی جو کافی عرصے سے میں لینا چاہ رہی تھی، گھر کے کاموں کے لیے، صفائیوں کے لیے، کوکنگ کے لیے، تو وہاں پر سب کچھ مل جاتا ہے، اور اتنی ریزنیبل شاپ ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ شاپ اتنی زیادہ ریزنیبل ہے۔ یہ جو ہاٹ پاٹ جو آج پاٹ آپ کو نظر آیا شیشے والا، یہ ایون کے دراز پہ بھی 4,500 کا ہے، لیکن یہاں پر مجھے 3,300 روپے کا ملا ہے، اور 12 لیٹر والا سب سے بڑا سائز۔ میں تو بہت حیران تھی، اور سب کو سجیسٹ یہی کروں گی اگر آپ کو اپنا دراز جیسی چیزیں یا ٹیمو جیسی چیزیں لینی ہے نا تو پلیز سلیقہ جائیے اور وہاں ایکسپلور کیجیے۔ اتنا سامان ہے ان کے پاس، اور پتہ ہے جب آپ سامنے سے کوئی چیز لے کے خریدتے ہو نا تو آپ کو زیادہ تسلی بھی ہوتی ہے، کیونکہ دراز سے اگر آپ منگاتے ہو تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہی رہتا ہے، اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے چیزیں ریٹرن کرنی پڑی ہے، پھر اس کے علاوہ ڈیلیوری چارجز بھی بہت زیادہ لگنے لگی ہیں۔ تو ادھر ضرور چکر لگائیے کہ آپ کو بنا بنایا دراز اور ٹیمو جو ہے نا مل جائے گا۔ تو بس یہ کچھ چیزیں تھی میں نے لی تھی، اور کچھ چیزیں سیٹ کی ہیں جو میں نے کہا آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں۔ بس یہ تھی آج کی ویلاگ، ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے گا، اور کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنا دل کا حال ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کیجیے گا۔ آپ کے کامنٹس کا مجھے بے تحاشا انتظار ہوتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ کے کامنٹس کا جلد سے جلد رپلائی کروں۔ تو بس یہ تھی آج کی ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے۔ I'll see you in my next vlog۔ اللہ تعالیٰ ہم سب وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا، اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندوں کی بے تحاشا مدد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اور ہماری روزی میں اتنی برکت کرے کہ ہم جو چاہے خرید کریں اور جو چاہے ہم لوگوں کی مدد کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ یہ دعائیں ضرور اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کیجیے۔ دعائیں جو ہے نا وہ مقدر اور تقدیر دونوں بدل دیتے ہیں۔ اور ہاں، آخر میں اللہ تعالیٰ ساری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے آنکھوں کا نور بنائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنا رمضان اچھے سے گزارے، بے تحاشا دعائیں کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مع السلام۔